آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعليكم السلام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، قرآن فہمی میں ہم آج کل ان مدات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا انحصار، جن کی بنیاد سکون ہے، جزم ہے. حمزے کی بنیاد پر جتنے سارے مدات تھے ان کی بات ختم ہو گئی، بلکہ پچھلی بار ہم نے اس مد کو بھی انٹروڈیوس کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ابتدائی کلمات بیان کیے. ہم نے کہا کہ جو یہ سکون ہے یہ مد ہے، اور جس کی بنیاد سکون ہے تو یہ سکون جو ہے یہ یا تو عارضی ہو سکتی ہے، یا لازم ہو سکتی ہے. عارضی اس صورت میں جب یہ سکون عارض ہو جائے، وارد ہو جائے وقف کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے سکون وارد ہو جائے، ورنہ اصل میں نہ ہو، وقف کی وجہ سے عارض ہو جائے، یعنی وارد ہو جائے، ظاہر ہو جائے. اصل میں تو سکون نہیں ہے، لیکن سکون وقف کی وجہ سے وارد ہو جائے تو وہ سکون عارضی ہے. اور اس بنیاد پر جو مد ہمیں ملے گا اس کو ہم لہذا مد عارض بھی کہتے ہیں، مد عارض. تو دوسری قسم سکون کی ہے سکون لازم، یعنی یہ لازم اس لحاظ سے ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد کے طور پر یا کسی حرف کی بنیاد کے طور پر اس میں پرماننٹلی موجود ہے، مستقل طور پر، کسی وجہ سے نہیں آئی ہے بلکہ کلمے میں از خود موجود ہے، تو اس کو سکون لازم کہیں گے. اور جو مد اس پہ مبنی ہوگا، اس کی وجہ سے آئے گا، اس کو لہذا مد لازم کہتے ہیں، مد لازم کہتے ہیں. تھوڑی سی انٹروڈکشن، تھوڑا سا تعارف جس کا ہم نے پچھلی بار دیا ہے. آج تھوڑا آگے چلتے ہیں. تو ہم نے میرے خیال میں مد عارض کی تعریف پچھلی بار بیان کی تھی، اگر نہ کی گئی ہو تو آپ بتا دیں. کیا مد عارض کی تعریف بتائی تھی؟ ہاں، گویا ہم نے کہا تھا مد عارض یہ والا مد وہ مد ہے ما جاء فیہ، جو کہ آئے گا بعد حرف المد، حرف مد کے بعد ایک سکون عارض آ جائے تو بسبب حالت الوقف، وقف کی حالت کی وجہ سے آ جائے گا، ورنہ نہیں ہے. تو پھر جو مد
وارد ہوتا ہے جو مد پڑھنا ہوتا ہے تو وہ مد عارض ہے، مد لازم نہیں ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں 3 مثالیں قرآن کے 3 جملے 3 آیتیں بیان کی تھی۔ پہلی مثال الشمس والقمر بحسبان، یا ہے الشمس والقمر یسجدان۔ یہ 2 مثالیں اس میں ایک ہی مانی جائے گی کیونکہ دونوں میں قاعدہ ایک ہی ہے۔ تو چونکہ اس میں یسجدان میں وقف تو نہیں ہے، لیکن ہم وقف تام کو وقف کرنے کی وجہ سے اس آخری نون کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، آواز کاٹتے ہیں، سانس بھی کاٹتے ہیں اور اس آخری حرف کو ساکن بھی کرتے ہیں تو وقف ہو جاتا ہے۔ جب ساکن کر لیا وقف کرنے کی وجہ سے تو قدرتی بات ہے یہ مد عارض ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ الذین، سورہ مومنون کی آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اصل میں یہ ہے الذین هم فی صلاتہم، مومنین کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ باری تعالی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنوں کی بیان کہ وہ کون سے لوگ ہیں، کیسے، ان کی صفت کیا ہے، وہ ہیں کہ الذین، جو کہ ہم فی صلاتہم، جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت کیا ہوتی ہے ان کی حالت، خاشعون، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، یہ جان کر کے ہمیں بہت بڑے دربار میں اس وقت موجود ہے، کلام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے بالکل بہت ہی خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو ذلت کی کیفیت دیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے، ان کی کیفیت ہے۔ تو خاشعون ہے اصل میں لفظ، خاشعون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو ہم واقف جب کریں گے تو ہم پڑھیں گے خاشعون۔ جب ہم نے نون کو ساکن کر دیا تو جو مد یا سکون اس جگہ پیدا ہو جائے گا، سکون عارض ہوگا، اور اس عارض نے عارضی سکون، یہ عارض ہے یہاں، سکون عارض ہوگا تو اس کی بنیاد پر جو مد وارد ہوگا لگایا جائے گا تو مد عارض کہلایا جائے گا، کیونکہ اصل میں بنیاد اس کی اصلی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور مثال سورہ حمد کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو معلوم ہے اس میں جو نستعین ہے اس کے نون پر اصل میں پیش ہے، یہ مضموم ہے، یہ حرف، یہ اصل میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر وصل کریں گے ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پیش پڑھیں گے نون کو، اب اصل میں اگر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم واقف کرتے ہیں کیونکہ ایک آیہ ہے اور لازم ہے، لازم نہ صحیح تو لیکن آداب صلاۃ یہ ہے کہ سورہ حمد کی ہر ایک آیت الگ الگ سے پڑھی جائے، وقف نہ کیا جائے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نون کو ہم نے ساکن کر دیا، تو اس ساکن کی وجہ سے جو نستعین آخر پر یا یہ مدی کو لمبا کرنا ہوگا نون کے سکون کی وجہ سے، تو وہ مد ہوگا، لیکن وہ مد لازم نہیں ہوگا بلکہ مد عارض ہوگا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اس مد کو ہم مد عارض کی کیوں کہتے ہیں، شاید یہ بھی پڑھا تھا سمیہ عارضاً، یہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، تو کیوں ہم اس کو عارض کہتے ہیں، سمیہ، اس مد کو نام دیا جاتا ہے سمیہ عارضاً، مد عارض کہا جاتا ہے کس وجہ سے، لعروض، عرض ہونے کی وجہ سے، وارد ہونے کی وجہ سے، لعروض المد، مد وارد ہونے کی وجہ سے، لیکن کون سا مد، بعروض السکون، بعروض السکون، یہ جو سکون آخر پہ آتا ہے اس میں اس ساکن کی وجہ سے، اس سکون کی وجہ سے یہ مد جو یہ وارد ہوتا ہے تو وہ
عارضی ہے، اس لیے اس عروض کی وجہ سے کہ مد کا عروض جو ہے کہ وہ عارضی ہے، اس لیے اس کو سمیہ عارضاً، اس کو مد عارض کہتے ہیں، سمیہ عارضاً، اس کو عارض نام دیا جاتا ہے، لازم نہیں نام دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لعروض المد، کون سا مد آ جاتا ہے ادھر؟ بعروض السکون، مد عارض، کیوں؟ بعروض السکون، کیونکہ ہم سکون وارد کرتے ہیں حالانکہ ہے نہیں۔ تو یہ ہے اس کا جو یہ ہے ایک ہم یہ کہیں گے کہ ایک طرح سے ایک اپنی طرف سے ایک بات ہے کہ اس بارے میں کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یاد رکھنا چاہیے، یا حکم سب کے سب یاد رکھنا چاہیے۔ حکم ہو اس طرح کے مد کا حکم کیا ہے جی؟ حکم ہو الجواز، اس طرح کے مد کا حکم ہے جواز، یعنی واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ جواز ہے، جائز، یعنی یہ مد جائز مد ہے، پڑھے تو ٹھیک ہے جائز ہے، نہیں پڑھے تو ایسا بھی چلے گا۔ کیوں جواز ہے اس کا حکم؟ یہ اس کا حکم ہے الجواز۔ یہ حکم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لجواز، کیونکہ اس میں جواز ہے کیا چیز؟ قصرہ و مدہ، قصر بھی اس میں جائز ہے، قصرہ و مدہ، اور مد بھی اس میں جائز ہے، قصر بھی اور مد بھی دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جائز کیوں ہیں؟ اے عربی میں یعنی اے کیا مطلب؟ بمقدار حرکتین، دو حرکتوں کے برابر، یا 4 حرکتوں کے برابر، یا 6 حرکات، 6 حرکات۔ یہ جواز کا مطلب ہے کہ 2، 4 اور 6 حرکات بھی اس کو لمبا کر سکتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ ہم پڑھ سکتے ہیں، 6 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھ سکتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، 6 حرکات، نستعین 4 حرکات پر، نستعین 2 حرکات پر، اختیار ہے، جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، 4 بھی جائز ہے، 6 بھی جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ یہ ایک چیز اس میں ہے۔ دوسری چیز لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اغلب کو یعنی اکثر صورتوں میں غالباً زیادہ سے زیادہ غالب، یعنی زیادہ تر کیا آتا ہے اس میں؟ اغلب ما یاتی، جب آئے گا فی اواخر الآیات، یہ عام طور پر آیات کی آخر پر آتا ہے اس طرح کا کلمہ، اغلب یہی ہے، یعنی عام طور پر، غالباً، زیادہ تر، predominantly، more often than not، اس طرح کا مد کب آتا ہے؟ فی اواخر الآیات، آیات کے آخر پر، بیچ میں نہیں آتے ہیں۔ اور اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ اگر ہم اس کو ملا لیں، وصل کریں اگلی آیات کے ساتھ، اگلی آیت کے ساتھ ملا دیں، کبھی کبھی 2 آیتیں آپ ایک ساتھ پڑھتا ہے، وصل کرتا ہے، وقف نہیں کرتا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَيَمُدُّ، لمبا کرنا پڑے گا، كَالطَّبِعِي، اس وقت یہ مد اصلی بنے گا، طبیعی طور پر پڑھا جائے گا، عند الوصل، طبیعی کے معنی کیا ہے؟ کہ حرکتین کے برابر پڑھا جائے گا، کیونکہ طبیعی ہے، حروف مدی جو ہیں وہ جو پڑھے جاتے ہیں طبیعی یہ ہے، اصلی ان کا اصل یہ ہے، ان کا نیچر یہ ہے کہ 2 حرکتوں کے برابر حرف مد جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے، یہ اس کی اوریجنل پوزیشن ہے، بغیر 1 حرکت پر نہیں چلے گا، حروف مدی ہے 2 حرکت کم سے کم، تو طبیعی کا مطلب حرکتین، لیکن یہ طبیعی کب ہوگا؟ تب ہوگا عند الوصل، اگر ہم وصل کریں، عند الوصل، وصل کے وقت یہ 2 حرکتوں کے برابر پڑھا جائے گا، اور یہ طبیعی ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟
جبکہ عند الوصل جبکہ وصل کیا جائے گا، وقف میں نہیں۔ اگر وقف کریں تو اس صورت میں 4 یا 6 حرکتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 پر ہی تمام کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن یہ کہ آپ جب وصل ہو اس وقت طبیعی مد ہوگا اور وہ ہے 2 حرکتوں کے برابر، 1 حرکت پر نہیں چلے گا کیونکہ حرف مدی ہے۔ حرف مدی بنیادی طور پر 2 حرکتوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مد عارض جو ہے للسکون، سکون کی وجہ سے۔ ایک اور مد ہے وہ بھی عارض ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مد لین۔ مد لین یہ آپ کو پتہ ہے، مد اللین یا مد لین، مد اللین یا مد لین۔ یہ مد لین کیا ہوتا ہے؟ یہ مد لین ہوتا ہے جب واو یا سے پہلے حرف مفتوح آ جائے، واو یا سے پہلے حرف مفتوح آ جائے تو اس کو ایک ملائمت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ہم نے کہہ دیا ایک بار، اسی کو مد اللین کہتے ہیں۔ اگر اس کی بھی ہم تعریف لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے ہیں، ایسے لکھ سکتے ہیں، مما ہوا مد اللین ما جاء، جس میں کیا آتا ہے یا آئے گا، ما جاء فیہ بعد حرفی اللین، لائن کے 2 حروف کے بعد، اگر 2 حروف کے بعد جو ہے ہمارے 2 حروف یہ والے واو اور یا، ان کو حروف لین بھی کہتے ہیں۔ حروف چونکہ 2 ہیں تو عربی میں 2 کا اسنین ہوتا ہے تو اس کو حرفی لین کہا جاتا ہے۔ حرفی لین، حرفی لین، حروف لین نہیں کہے کیونکہ 2 ہی ہیں، 3 نہیں ہے، 3 سے جمع ہوتا ہے۔ تو حرفی لین کے بعد اگر کوئی حرف آئے اس کے بعد آ جائے جو کہ ساکن ہو، ساکنین، یعنی یہ جو حرف ہیں واو یا یہ ساکن ہو، دونوں واو ساکن ہو یا ساکن ہو، یعنی حرفی لین ساکنین، حرفی لین ساکنین، 2 لین کے حروف اگر ساکن ہو جائے، اور المفتوح ما قبلها، لیکن اس سے پہلے مفتوح ہوگا کوئی حرف، المفتوح ما قبلها، تو اس کے بعد اگر جائے ما فیہ بعد حرفی لین، ان حروف کے بعد اگر آئے سکون عارض، ایک سکون عارض آ جائے اور پھر بسبب الوقف، بسبب الوقف، وقف ہوگا تو مد لین کی جگہ بنے گی نحو۔ مثالیں، حضر الموت، حضر الموت، یہ اصل میں حضر الموت، حضر الموت جملہ ہے، حضر الموت، موت کے خوف سے، انہوں نے ایسا کیا موت کے خوف سے، حضر الموت۔ اگر وصل ہوگا وقف نہیں ہوگا، کوئی مد لین نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ وقف آ گئے، اس کو کس وجہ سے آ گئے؟ ہم نے پڑھا وقف اس جگہ، ہم نے کہا حضر الموت، جب ایسا کریں گے تو اس کو مد لین کہیں گے۔ اس طرح دوسری مثال، وآمنہم، وآمنہم، انہوں نے ایمان لایا ان پر، لیکن کس وجہ سے؟ من خوفین، من خوفین، آمنہم من خوف، وقف کریں گے تو فا کو ساکن بنائیں گے تو خوف کو
مد لین دینا پڑے گا. وقف نہیں کریں گے تو مد کچھ نہیں دینا پڑے گا. اور ایک اور مثال علم نجعل علم نجعل لہو عینین. اللہ کا ارشاد ہے کیا ہم نے ان کو یعنی انسانوں کو 2 آنکھیں نہیں دے دی؟ دیکھتے ہی نہیں ہیں جیسے اندھے کل عامہ. حالانکہ ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے لیکن دیکھتے نہیں. تو سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ لم نجعل کیا ہم نے نہیں ان کو عطا کیا دیے ان کو عینین 2 آنکھیں. تو اگر یہ ہم نے وقف کیا تو عینین نائن والا جو آخری سیلیبل ہے تو یہ مد لین قبول کرے گا. دوسری مثال یہ اتنا کافی 3 مثالیں کافی. تو یہ ہے مد لین. اب اس کا کیا حکم ہے جی؟ اس کا بھی تو حکم ہوگا. حکم ہو اس کا حکم الجواز. اس کا بھی وہی حکم الجواز. اس کا حکم ہے جواز یعنی جائز ہے لازم نہیں ہے. مات پڑھیں کتنا پڑھیں تو اختیار ہے جائز ہے ممنوع نہیں ہے. واجب بھی نہیں ہے ممنوع بھی نہیں ہے. لجواز کیوں ہے جائز؟ کیونکہ اس میں جائز ہے لجواز قصر ہے کہ قصر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ مد ہی اور مد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا اوپر پڑھا لکھا تھا یہاں. اے یعنی کتنا جی؟ اے وہی بمقدار حرکتین او 4 یا 4 حرکتیں او 6 حرکات یا 6 حرکتیں. لیکن ولا یمد عند الوصل. اگر وصل کریں اس وقت مد نہیں آ جاتا. ولا یمد عند الوصل. یہاں تو تبھی یہ پڑھا جائے گا عند الوصل. یہاں یہ بات نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ مد آئے گا ہی نہیں اگر آپ وصل کریں گے. اگر وصل پڑھیں گے تو مد بالکل نہیں آئے گا کیونکہ یہ حرف مدی نہیں ہے. یہ اس جگہ یہ واو اور یا جو ہے یہ حرفی لین ہیں حرف مدی نہیں ہے. یہ شفوی حروف ہیں اور جوفی حروف ہیں. تو لہٰذا جب اس سے پہلے زبر آئے گا تو زبر کے طور پر پڑھا جائے گا موت. حضر الموت و حضر الموت و آگے وہ کچھ اور پڑھیں گے. وآمنوا من خوف آمن من خوف و آگے کچھ اور پڑھیں گے. خوف نہیں پڑھیں گے 2 حرکتوں کے برابر. اسی طرح علم نجعل لہ عینین نائن یعنی وصل کریں گے آگے کچھ اور پڑھیں گے لا یمد مد نہیں لگے گا. اس میں اور اس میں یہ فرق ہے. اس میں وصل کے وقت مد کا طبعی ہوگا حرکتین کے برابر. اس میں بالکل مد نہیں ہوگا کیونکہ یہاں جو ہے جو حرف ہے وہ حروف ہیں حروف مدی. یہ والا حروف مدی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہمارا جو یہ ہے مد عارض وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم مد متوقف علی السکون لازم وہ پڑھنا ہوگا. یہ والا ہوگا. یہ والا ہم نے ختم کیا. اب یہ والا آئے گا. چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا اس لیے آج اسے پڑھ نہیں سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل. لیکن اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہو یا کہیں آپ سمجھ نہیں گئے تو بتا دیں. کہیں اگر آپ نہیں سمجھے تو بتا دیجیے گا تاکہ میں اسے دہراؤں اس کا اعادہ کروں. میں 2-3 منٹ ہے ابھی آپ بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اگر کہیں نہیں سمجھ آیا. بے تک کے سوال نہیں کرنے چاہیے.
اگر سب کچھ سمجھ آ گیا پھر سوال نہیں بنتا ہے. اگر کہیں سب کچھ سمجھ آئے گا لیکن کہیں ایک نقطہ رہ گیا آپ کی سمجھ سے باہر، آپ سوال کر سکتے ہیں اور میں دوہرا سکتا ہوں. یا کہیں آپ نے بالکل سمجھا نہیں، اس کو بھی میں دوہرا سکتا ہوں. آپ بتا دیں کس جگہ نہیں سمجھے، کیونکہ عبارات ہم اب عربی میں لکھ رہے ہیں، اب تو ہم اردو میں زیادہ تر نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اب عادت ہونی چاہیے عربی کی. تو لہٰذا ممکن ہے کہیں آپ نے نہ سمجھا ہو تو میں سمجھاؤں گا، سوال کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ سب کا سب سمجھ گئے. کیوں جی؟ پورے کا پورا سمجھ گئے 100%. 100%، بیہ مل بیہ، 100%. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.